الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہماری 8ویں قرآنی مجلس ہے، جس میں 8ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ 8واں پارہ یہ سورہ انعام کے آخری حصے یعنی 110 آیت نمبر 110 کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ انعام کا آخری حصہ اس میں ہے، اور پھر سورہ اعراف آیت نمبر 87 تک یہ پارہ جاتا ہے۔ سورہ انعام میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور شرک کی مدلل انداز سے تردید کی گئی ہے، اور شرک کے مختلف مظاہر کو بتا کر ان پر بھی نکیر کی گئی ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے جس پر ہم ابھی جو ہمارے سامنے ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، خاص طور پر مویشیوں اور کھیتی کے تعلق سے مشرکانہ سماج میں جو مشرکانہ رسوم و رواج ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مویشیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی کھیتیوں کو جس طرح سے بتوں کی طرف اور خود ساختہ معبودوں کی طرف منسوب کر کے اور ان کے حصے نکالے جاتے ہیں اور اس طرح کی مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں، تو ان سب کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کی جائے اسے حرام سمجھنا غلط ہے، اور جو چیز اللہ کے سوا کسی کے نام سے ذبح کی جائے تو اس کو حلال سمجھنا غلط ہے۔ سورت کے اسی حصے میں وہ 10 بنیادی نصیحتیں بھی کی گئیں جو سے پہلے کی کتابوں میں بھی وہ 10 نصیحتیں مختلف انداز سے ملتی ہیں۔ 10 احکام بائبل کے مشہور ہیں، اسی طرح سورہ انعام میں 10 بنیادی احکام دیے گئے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی 10 بنیادی احکام دیے گئے۔ اس کے بعد ہم سورہ اعراف میں آتے ہیں۔ سورہ اعراف میں پوری سورہ کا جو رنگ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں، جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ توحید کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو آدم اور حوا کے واقعے سے اس سورہ کا ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری قوموں کے واقعات کا ذکر ہوتا جاتا ہے، اور سورہ کا اختتام بھی شیطان کے بہکاوے کے ذکر پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس پہلو سے خبردار کرتا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ بعض قوموں کا ذکر وہ سورہ اعراف کے اس حصے میں ہے جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے، اور بعض قوموں کا ذکر جو ہے وہ سورہ کے دوسرے حصے میں ہے جس پر انشاءاللہ کل گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ ایک اجمالی خاکہ ہے۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا موقع ہے، اور آپ کے سوالات کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ My question is from Surah Anam, verse 112. Why does Allah use the word wahi here to inspire, that the shayateen use the term wahi to inspire among humans? So why does not Allah use the word waswas here, and what is the difference between waswas and wahi? And is the wahi used just like how Allah sends his inspiration to humans? Is it similar how shayateen inspires among the humans as well? Kindly explain the difference. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے لفظ وحی کو سمجھ لیں۔ وحی جو ہے سیکریٹلی، سوئفٹلی اینڈ پرسائزلی کمیونیٹنگ سم تھنگ، سیکریٹلی، سوئفٹلی اینڈ پرسائزلی کمیونیکیٹنگ سم تھنگ، یعنی یہ ایک ایسی گفتگو ہے جسے آپ سینسس سے، ڈیوائسز سے آپ کیچ نہیں کر سکتے۔ یہ وحی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے 3 قسم کی وحی ہے۔ ایک ڈیوائن وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ دوسری کیٹیگری وحی کی نیچرل وحی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف رب نے وحی کی، یا آدمی کا صحیح انٹیلیجنس استعمال ہو جائے، جیسے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تھی کہ اس وقت مناسب موقع ہے کہ بچے کو سمندر کے حوالے، بچے کو دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ دس از نیچرل وحی۔ اور ایک شیطانک وحی ہے جس میں شیاطین القاء کرتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں۔
یہ تو وحی کو میں نے بتا دیا، 3 کیٹیگری جس میں شیطان کی وحی کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ شیاطین کے سلسلے میں یہ بات قرآن کی تفسیروں میں ملتی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وہاں اپنے شیاطین کے پاس جانے کا مطلب یہود کے سرداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا جو اسلام دشمن لیڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں شیاطین۔ تو شیاطین جن وہ وحی کرتے ہیں اپنے ساتھیوں پر، شیاطین انس وہ وحی کرتے ہیں اپنے ساتھیوں پر، اور شیاطین جن بھی کر سکتے ہیں، وحی کرتے ہیں اسلام کے خلاف وسوسے پیدا کرنا، اسلام کے خلاف سوالات کھڑے کرنا، اسلام کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنا۔ آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ ہے کہ وحی میں اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ وسواس جو ہے وہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے جو شیطان اندر انسان کے پیدا کرتا ہے، جبکہ یہاں جو وحی کا لفظ آیا ہے وہ اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن ہے، ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے، سوسائٹی لیول کا کمیونیکیشن ہے، جو اسلام کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے میڈیا استعمال کرتا ہے اور ظالم لیڈر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ استعمال ہے، لیکن یہ ڈیوائن وحی سے مختلف ہے، اور یہ سوسائٹل لیول پر اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے جو طوفان کھڑا کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرا سوال سورہ انعام آیت نمبر 115 سے ہے۔ اس میں یہ آیت وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت میں تمت کلمۃ ربک، کلمہ رب سے کیا مراد ہے، اور صدق و عدل کے اندر کیا فرق ہے، اس کی وضاحت کی گزارش ہے۔ رب کا کلمہ جو ہے وہ اصل میں رب کا فیصلہ ہے، تو بتایا گیا کہ رب کا کلمہ مکمل ہوتا ہے صدق کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے بھی۔ صدق کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے طور پر انجام پاتا ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا اور وہ نہیں ہو، بلکہ صدق وعدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، اور عدل کا مطلب یہ کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 112 سورہ انعام. What is the exact meaning of زخرف القول and how can you relate in with this word in today's era? تو زخرف القول کا بہت صحیح اردو متبادل جو ہے یا اس کی اردو ترجمانی ہوتی ہے خوشنما باتیں۔ زخرف القول خوشنما باتیں، تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ شیطانوں کے ذریعے سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، تو شیطانوں کے ذریعے سے ان کی پیروی کرنے والے انسانوں کے دلوں میں بہت سی خوشنما باتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ کئی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ کبھی کوئی ایک آئیڈیا ہوتا ہے توحید کے خلاف، رسالت کے خلاف، آخرت کے خلاف، یعنی حقیقت کے خلاف، اور وہ بظاہر جو ہے وہ بہت خوشنما نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے کوئی شرک کے حق میں یا باطل کے حق میں کوئی دلیل، ایسا لگتا ہے یہ بہت مضبوط دلیل ہے، بہت سے لوگ اس سے فوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں، یا حق کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی اعتراض، اس طرح سے بہت سی باتیں انسانوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، ان کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو شروع میں ان کی چکا چوند سے اور ان کی گویا کی خوشنمائی سے بہت سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پرفریب باتیں تھیں، اسی لیے آگے کہا غرورا، یہ پرفریب باتیں تھیں، بظاہر خوشنما تھی، شروع میں انہوں نے ذہن و قلب کو اپیل بھی کیا، لیکن جب تجزیہ کیا گیا ان کا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محض پرفریب باتیں تھیں، یہ دلائل بھی پرفریب تھے، یہ اعتراضات بھی پرفریب تھے، یہ آئیڈیاز اور خیالات بھی پرفریب تھے۔ تو اس کا مشاہدہ ہم آج کے زمانے میں بھی کرتے ہیں۔
علامہ اقبال نے کارل مارکس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے نا کہ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہے کیا ہے آخر. وہ بظاہر وہ چیزیں جس سے کہ لوگ پوری دنیا گویا کہ اس سے متاثر ہو گئی تھی، تو بتایا کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں زخرف القول ہے. تو زخرف القول کے ہر دور میں مظاہر سامنے آتے رہے ہیں. آج کے زمانے میں جتنی ولگر باتیں ہیں، سیکسول پرورشنز ہیں، LGBT ہے، یا یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کل ہو نہ ہو، یہ اور اس طرح کی سب باتیں، یہ خوشنما باتیں ہیں، اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن یہ morality کو کرپٹ کر دیتی ہیں. تو آج کے زمانے میں یہ بھی جو ہے اس زخرف القول کے اندر آ سکتی ہیں. سورہ اعراف میں آیت نمبر 20 سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ شیطان نے انسان کی 2 فطری خواہش کو جگانے کی کوشش کی. ایک خواہش تو یہ ہے کہ فرشتے بن جائیں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ جنتی میں ہمیشہ رہیں. اب اس کے بعد سے قرآن جو انسان کو غلطی یاد دلا رہا ہے وہ اس بارے میں تو ہے کہ یہ تم شجر کے پاس گئے تو اس کے یہ نتائج نکلے، اور ان سب کا اینڈ ہوتا ہے کہ خلود فی الجنہ کا معاملہ ختم. لیکن انسان کی جو دوسری خواہش ہے ملک بننے کی، کہ پاکیزہ کہلائے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے. تو اس پورے کو کس پہلو سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ انسان کے اندر فرشتہ بننے کی خواہش تھی، ایسا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ فرشتوں کے جھرمٹ میں تھے، فرشتوں کی کچھ حرکت اور سرگرمیاں، صورت کے ساتھ ادھر اور ادھر آنا جانا، یا ان کی بعض باتیں، تو ان سب کو دکھا کر ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ. اصل میں شیطان کا مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے تمہاری برتری کو تسلیم کیا، فرشتے، وہ تم بن جاؤ. تو گویا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم برتر نہیں ہو، یہ روز اول سے میں کہہ رہا ہوں. انا خیر منہ ہو، تو میں تم سے بہتر ہوں. فرشتوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تم بہتر ہو. اب تم فرشتے بن جاؤ گے تو جو برتری تمہیں انہوں نے دی حاصل ہے وہ برتری ختم ہو جائے گی. یہ گویا کہ ایک جھانسا تھا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا اور رکھا اللہ تعالیٰ نے جنت میں، اور جنت کی خوشنما چیزوں کو دیکھ کر یہ جھانسا دیا کہ تم جنت ہی میں رہو گے. گویا کہ اصل پرپز ان کا تھا کہ زمین میں بھیجا جانا، خلیفۃ فی الارض. تو شیطان نے یہاں بھی جھانسا دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں انسان کے مقصد تخلیق کے خلاف شیطان نے وسوسہ پیدا کیا. تو شیطان کے پیش نظر تو یہ تھا کہ ان سے ایک معصیت کا ارتکاب کروا لیں، اور اس جنت میں معصیت کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ درخت کے پھل کو کھا لینا. اس کے علاوہ کوئی اور معصیت کی صورت رکھی نہیں گئی تھی. شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ اس معصیت کا ارتکاب کر لیں. یہ لوگ آدم اور حوا، معصیت کا شوق تو وہ پیدا نہیں کر سکتا تھا. تو اس کے لیے اس نے جو وہاں چیز ممکن تھی، وہ 2 ہی چیزیں ممکن تھی. ایک یہ تھی کہ حضرت آدم جو ہیں وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، اور باقی ساری وہاں نورانی مخلوقات تھی فرشتوں کی صورت میں. دوسرے، آدم کو بنایا گیا تھا زمین میں آنے کے لیے، اور باقی جو مخلوقات تھی وہاں یعنی فرشتے، وہ سب وہیں پر رہنے کے لیے تھے. تو یہ جو کشش تھی، یعنی اپنے جس اسٹیٹس میں وہ تھے، جس حالت میں وہ تھے آدم اور حوا، اس سے اور اوپر اٹھنے کے لیے جو پرکشش چیزیں ہو سکتی تھیں وہ یہی 2 تھیں. کہ ایک تو یہ کہ جو وہ خاکی مخلوق سے وہ نورانی مخلوق میں تبدیل ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ فانی مخلوق سے وہ لافانی مخلوق میں تبدیل ہو جائیں. ان 2 چیزوں کے علاوہ تو ان کے یہاں کوئی کمی تھی نہیں. لیکن ان دونوں اچھی خواہشات کو پیدا کر کے
جو برا کام کرایا گیا معصیت کا، قباحت اس میں تھی، تو آگے کے پورے سلسلے کلام میں فوکس جو ہے وہ اسی پر رہا کہ معصیت کا جو تم نے ارتکاب کیا کسی بھی محرک سے، وہ ارتکاب کرنا غلط تھا، اس معصیت کے نتائج جو ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ میں فرشتہ ہو جاؤں، یعنی خاکی مخلوق سے نورانی مخلوق میں تبدیل ہو جاؤں، مجھے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی حاصل ہو جائے، یہ دونوں خواہشات جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسانوں کو یہاں پر جنت کی وہ بشارت دیتا ہے اور جنت کی طرف بلاتا ہے، اس میں یہ بات تو ہے کہ خلود حاصل ہوگا۔ تو وہ خواہش جو شیطان نے پیدا کی تھی اور جس خواہش کے حوالے سے معصیت کا ارتکاب کرایا تھا، اسی خواہش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ گویا کہ اطاعت پر ابھارتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنت کی جو زندگی ہوگی وہ خاکی والی زندگی نہیں ہوگی، وہ ملکوتیت والی زندگی ہوگی، یعنی نورانی مخلوق والی زندگی ہوگی۔ شرح صدر سے کیا مراد ہے اور اس کی کون سی علامات ہوتی ہیں جس سے یہ پتہ چلے؟ دیکھیے، اس دنیا میں انسان سوالات کے درمیان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس طرح سے بنائی ہے کہ یہاں پر بے شمار سوالات اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس سے جواب مانگتے ہیں۔ وہ کیوں آیا، کہاں سے آیا، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ کائنات کون چلا رہا ہے، تو ہر طرف سوالات ہیں۔ شرح صدر یہ ہے کہ انسان کو ان سوالوں کا جواب مل جائے، اور سینے کا تنگ ہو جانا یہ ہے کہ ان بڑے بڑے سوالوں کا اس کو جواب نہیں ملے اور وہ زندگی بھر ایک بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار رہے۔ توحید کی جو خصوصیت ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں جو سوال کر رہی تھیں وہ اس کو جواب دینے لگتی ہیں۔ اور جب انسان توحید کو چھوڑتا ہے تو چاہے وہ شرک میں جائے، چاہے وہ الحاد میں جائے، چاہے وہ کسی اور تشکیک وغیرہ کے راستے کو اختیار کرے، اسے کسی بھی بڑے سوال کا جواب نہیں ملتا۔ اس کو میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس میں دو اپوزٹ ٹرمز استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کسی لفظ کا معنی سمجھنا ہو تو اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھ لیا جائے۔ یہ قرآن میں جا بجا آپ کو ملے گا۔ یہاں دو الفاظ ہیں، ایکسپینشن آف دا ہارٹ، کنسٹرکشن آف دی ہارٹ۔ جب آدمی نارمل سانس لیتا ہے تو اس کے لنگس ایکسپینڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب روحانی ہوا اندر آئے، روحانی تھاٹس اندر آئے، اسپرچول گائیڈنس اندر آئے، تو انسان کا ہارٹ ایکسپینڈ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایزینس محسوس کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے میں اسے آسانی ہونے لگتی ہے، اور ایک انر پیس محسوس ہوتا ہے۔ تو شرح صدر میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہے کنسٹرکشن آف دی ہارٹ۔ اس میں یہ ہے کہ اسپرچول سفوکیشن ہوتا ہے، روحانی باتیں اچھی نہیں لگتی، توحید کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میٹافر دیکھیے، قرآن کی بہت خوبصورت میٹافر، تمثیلی زبان دیکھیے کہ جب انسان بلندی پر جاتا ہے، آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو فلائٹ کے شروع ہونے سے پہلے اعلان ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ جب ایئر پریشر کم ہو جائے تو یہاں سے جو ہے آپ کے سامنے یہ ایئر بیگز نکلیں گے اور اسے لے کر سانس لیتے رہیں۔ جب آدمی ہائر الٹیٹیوڈ پہ جاتا ہے تو آکسیجن کم ہوتا ہے اور سفوکیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی ٹائم لیس میٹافر ہے، زندگی بھر تا قیامت اس کو سمجھنا آسان ہے۔ جو آدمی پہاڑوں پر چڑھتا ہے اس زمانے میں وہ سمجھتا تھا، اور آج جو فضا میں جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اوپر جانے سے جیسے سفوکیشن ہوتا ہے، ویسے جنہیں شرح صدر نہیں ہوتا انہیں ایک اسپرچول سفوکیشن ہونے لگتا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 125۔ اس آیت کو بیس بنا کر بہت سے لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت ہی نہیں رکھی ہے، اسی لیے ہم جو ہے ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ تو ذرا اس کی میں تشریح تفصیل سے چاہتی ہوں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا قرآن آپ کے سامنے رہے، یعنی جو مفہوم اس آیت سے نکل رہا ہے وہ پورے قرآن سے ہم آہنگ ہو، کوہیرنٹ ہو۔
بسا اوقات کسی ایک آیت سے کوئی مفہوم ایسا نکلتا ہوا دکھتا ہے جو کہ پورے قرآن سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں اپنے فہم پر، اپنے تدبر پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ہمیں سمجھنے میں، قرآن کے اسلوب کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر آپ پورا قرآن مجید سامنے رکھیں گے تو قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگوں کو دعوت دے، ہدایت کو قبول کریں، گمراہی سے بچیں۔ پورا قرآن مجید اسی کی دعوت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کی دعوت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان چاہے تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے، یہ دونوں طرح کا اختیار اسے حاصل ہے۔ تو اب ایک تو حقیقت یہ ہو گئی ہے کہ گمراہی اور ہدایت کا راستہ طے کرنا یہ اصل میں انسان کا کام ہے، جو انسان کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان سے کہا ہے کہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو، اسی کے لیے رسول بھیجیں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرتا ہے، اس راستے پر اس کو چلاتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس گمراہی کے راستے پر چلنے دیتا ہے۔ آیت کا جو اختتام ہوا ہے وہ اسے واضح کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے والوں کے سینے کو جو تنگ کر دیتا ہے، فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح سے اللہ تعالیٰ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ گویا کہ ایمان لانا نہیں لانا یہ تو انسان کا فیصلہ ہے، تو انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رجس کو، گندگی کے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سے ایک طرح سے محروم اپنے آپ کو پاتا ہے۔ آیت نمبر 46 سورہ اعراف سے ایک سوال ہے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، یہاں پر حجاب سے کیا مراد ہے؟ اور اسی آیت کے آخر میں ہے، لاسٹ میں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، تو یہ اعراف سے، یہ اصحاب اعراف سے کون لوگ مراد ہے، اور یہ کس طرح پہچان جائیں گے اور کہاں پہ ہوں گے؟ اس کی پوری وضاحت تفصیل سے بتائیں۔ قرآن بہت خوبصورت منظر کشی کرتا ہے۔ آدمی آخرت میں جو ہونے والی کیفیات ہیں ویوڈلی دیکھ سکتا ہے۔ ان میں جنت اور جہنم کے مناظر قرآن میں بے شمار جگہ آئے ہیں، لیکن اس میں ایک نیا نقطے کا اضافہ صرف اس جگہ ہے، وہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک واچ ٹاور ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی سیکیورڈ جو کیمپس ہوتا ہے اس میں واچ ٹاور ہوتا ہے، اور واچ ٹاور کا آدمی اندر بھی دیکھ سکتا ہے، باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جنت کے اینڈ میں واچ ٹاورز ہوں گے جہاں سے آدمی جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے، جہنم کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اس واچ ٹاور پر کون جائیں گے؟ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اصحاب اعراف سے مراد ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، اور وہ لوگ ہیں جن کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ یہ دل لگتی بات نہیں ہے، فیصلہ ختم ہونے کے بعد ہی، جنت جہنم کے بعد ہی کے سارے مناظر ہیں، ابھی پروسیس چل ہی رہا ہے۔ تو یہ بیچ میں کون لوگ آ گئے بھائی جن کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا؟ یہ کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ تو میدان محشر ہے، اس کا صراط سے گزرنا ہے، گزرنے کے دو ہی جگہ جانا ہے۔ تو اس لیے مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ وزنی ہے، وہ یہ کہ اہل جنت میں بہت ہی اونچا مقام رکھنے والے، جنہوں نے کفر سے لوہا لیا ہو، جنہوں نے ظالموں سے ٹکر لی ہو، ظلم کو سہا ہو، اس امت کے شہداء، اس امت کے بڑے دائی، اس امت کے بڑے ریفارمرز، جو اپنے زمانے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں باطل کے سامنے، وہ اس ٹاور پر پہنچیں گے اور ادھر جنت کو بھی دیکھیں گے اور ادھر جہنم میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس زمانے میں ان کو ستایا تھا۔ تو یہ وہ جو شہداء، یہ وہ ریفارمرز، یہ وہ صلحاء امت ہوں گے جو اپنے ظالموں کو وہاں دیکھیں گے اور ان سے مکالمہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا۔ یہ منظر اس لیے پیش کیا گیا تاکہ جو لوگ اسلام میں بہت اونچے مقام پر قربانیاں دے رہے تھے انہیں اطمینان ہو، اور جو ان کو ستانے والے تھے انہیں بھی معلوم ہو کہ آخر میں ان کا کیا انجام ہوگا اور ان ہستیوں کا کیا خوبصورت انجام ہوگا
जिन्हें आज वो परसिक्यूट कर रहे हैं। इस पर मज़ीद इजाफ़ा करते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि असहाबुल आराफ ने का जो लबो लहजा है, जिस तरह से वो जन्नत वालों को मुखातब कर रहे हैं, जिस तरह वो जहन्नम वालों को मुखातब कर रहे हैं, तो वो जो मुखातब करने का अंदाज़ है वो ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों का नहीं हो सकता जो ख़ुद अपने अंजाम के सिलसिले में परेशान हो। उससे ही मालूम होता है कि ये बहुत इत्मीनान से हैं, ये बहुत ऊंचे मकाम पर हैं। अलबत्ता इसमें एक छोटा सा इजाफ़ा और आप कर लें कि ये उस वक्त की बात है जबकि गोया कि फ़ैसला तो हो चुका है अहले जन्नत का और अहले जहन्नम का, लेकिन अभी वो दाखिल नहीं हुए हैं, वो अलग कर दिए गए हैं, यानी जहन्नम वाले अलग हो गए, जन्नत वाले अलग हो गए हैं। तो आगे जो लम यदखुलूहा कहा गया है वो जन्नत वालों के बारे में कहा गया कि जन्नत वालों को अब उम्मीद हो गई है, फैसला हो गया है कि अब वो जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन अभी दाखिल नहीं हुए हैं। तो उनको उनके चेहरों से पहचाना जा रहा है कि हाँ ये अब जन्नत में जाएंगे, और जो जहन्नमी हैं उनको भी उनके चेहरे से पहचाना जा रहा है। तो वो उन दोनों को मुखातब करेंगे, उनसे उनको हस्ब हाल उनसे बात करेंगे, और उसके बाद फिर दोनों के सिलसिले में दोनों को आगे आगे बढ़ा दिया जाएगा। जन्नती जो है जन्नत की तरफ चले जाएंगे जिन उनके सलाम को सुनकर, सलामुन अलैकुम सुनकर, और जहन्नम वाले जो है वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि हश्र के मैदान में भी कुछ तकरीम वगैरह होगी, तो जन्नत वालों के पास पानी वानी पीने का इंतज़ाम होगा, सैराब होने का, और जहन्नम वाले जो है वो पानी मांगेंगे उनसे जो उनको दिया नहीं जाएगा। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 15 और 17 में जो है, और उससे पहले भी जो है ये सिलसिला जारी है। तो इसमें सवाल ये है कि इब्लीस ने मोहल्लत मांगी, तो हमेशा की मतलब जब दूसरी बार उठाए जाने तक की मोहल्लत, तो सवाल ये है कि वो इब्लीस को ही ये मोहल्लत है या इब्लीस की पूरी नस्ल को ये मोहल्लत है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और दूसरा ये है कि उसने कहा कि इंसानों को आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से बहकाऊंगा और हमेशा जो है उनके घात में लगा रहूँगा ताकि वो और नाशुक्र भी रहेंगे। तो ये जो कैफियत है ये हमेशा रहेगी इंसानों के साथ लगे हुई शैतान की तरफ से, ये जो चाल है हमेशा बहकाने की, हमेशा मतलब कांस्टेंट लगी रहेगी, और उसके बचने के क्या तदाबीर है? देखिए कि ये कशमकश वहाँ शुरू हुई कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, इसमें शैतान भी शामिल था, इब्लीस। तो उसने जो मना किया उसकी वजह ये थी कि उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, अना खैरुम मिन्हु इसमें आया है, और आदम को वो बेहतर नहीं मानता था इसलिए कि वो मिट्टी से उनकी तख्लीक हुई है, उसे जलील होना पड़ा। रुस्वा होकर अल्लाह ताला ने कहा कि रांदे दरगाह हो जा। तो अब उसके बाद उसने ये मोहलत मांगी कि तूने जो कहा है कि इंसान बरतर है हम लोगों से, मैं साबित करूंगा कि वो बरतर नहीं है, वो मेरे गुलाम बन सकते हैं, मेरे अहकाम की पाबंद हो सकते हैं, मैं उन्हें गुमराह कर सकता हूँ, मेरे रास्ते पे वो आ सकते हैं, तेरे रास्ते से वो मुनहरिफ हो सकते हैं, ये चैलेंज है मेरा। तो जब उसने अल्लाह ताला से चैलेंज किया तो अल्लाह ने कहा ठीक है हम तुझे मोहलत देते हैं, कब तक? क़यामत तक। तो क़यामत तक जो है शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को ये मौका दिया गया, आदम और उसकी ज़ुर्रियत को क़यामत तक के लिए शैतान की गुमराहियों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ आदम को नहीं हो सवाल, आदम की ज़ुर्रियत, इसी तरह इब्लीस की ज़ुर्रियत, सब मिलकर ये काम करेंगे। तो इसमें मालूम हुआ कि कोई एक जिन नहीं है बल्कि उसकी पूरी ज़ुर्रियत इसी काम पे लगेगी। सिर्फ आदम को परेशानी नहीं हुई, आदम की पूरी ज़ुर्रियत को, पूरी नस्ल को ये परेशानी होगी। दूसरी बात यह है कि मैं इन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करूँगा। इसकी एक ताबीर ये है कि दाएं से मुराद उमूमन राइट विंग, राइट जब कहते हैं तो नेकी, भलाई, अच्छाई, दीनदारी, इस नाम से भी मैं गुमराह करूंगा लोगों को। और लेफ्ट जब कहते हैं तो आज की दुनिया में भी, पहले ज़माने में भी दायां हाथ, बायां हाथ, मुबारक, नामुबारक के माना लिए जाते थे। तो लेफ्ट का मतलब यह है कि लोगों को गुमराह करने के लिए मैं खुदा का इनकारी बनाकर, लेफ्टिस्ट बनाकर, खुदा का मुनकर बनाकर, या साइंटिफिक टेम्परामेंट देकर वो क्वेश्चन करेंगे और तेरे रास्ते से लोगों को मैं हटाऊंगा। ये भी एक दूसरा तरीका है, यानी खुदा को मानकर नेकी के रास्ते से भी, खुदा का इनकार करके बुराई के रास्ते से भी वो लोगों को बुरा करेगा। इसी तरह कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगा तो उसमें भी वो गुनाह की तरफ आगे जाएंगे, और कुछ लोगों को रोक लेगा
نیکی کی طرف جانے سے، تو گویا کہ اس کے یہ سب ہتھیار ہوں گے۔ اس پر بہت سے واقعات ہیں کہ کس طرح سے نیک لوگوں کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی لے جاتا ہے۔ تو شیطان کے یہ حربے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، یعنی آدمی ہمیشہ خدا کو یاد رکھے، اس کی تعلیمات کا پابند ہو، شیطان کے وسوسوں سے پناہ چاہے۔ ہماری 8ویں قرآنی مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور قرآن میں تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے جو سوالات ذہن میں آئیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان سوالوں کے جواب خود بھی تلاش کریں، قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں تلاش کریں، اور اہل علم سے رجوع بھی کرتے رہیں۔